الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم برادران اسلام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکے کے کافروں نے اور مدینے کے آس پاس رہنے والے قبائل یہودیوں نے بھی اور منافقین نے بھی مختلف خفیہ سازشیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان بچائی، بار بار اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ یہ بڑا دلچسپ باب ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کی اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت فرماتا ہے۔ اور یہ جو بھی واقعات ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی واقعہ ایسے ہی بنا بنایا ہوا نہیں، پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعات رونما ہوئی، پیش آئے، اسی لیے ساری چیزیں ضبط تحریر ہیں، یہ ساری چیزیں احادیث میں، سیرت میں موجود ہیں، یہاں صرف اشارے کیے گئے، اس لیے یہ سارے واقعات گزر چکے۔ اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کے یہودیوں کی سازش سے آپ کو بچایا۔ جب آپ کلابیوں کی دیت کے مطابق ان کے پاس تشریف لے گئے تھے، یہودیوں نے ایک معاملہ پیش آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کو دیت کے ادا کرنے کے تعلق سے وہاں پہنچے تو 3 قبائل میں بنو نذیر قبیلہ بالکل قریب رہتا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے درپے ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بچ کر آئے۔ ایک دوسری سازش انہوں نے یہ بھی کی، بنو نذیر کے یہودیوں نے قتل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ یہ 2 مرتبہ ایسا ہوا۔ پہلی مرتبہ آپ کو جب لے کر گئے، دعوت دی انہوں نے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ ایسا منصوبہ بنایا کہ پیچھے سے ایک بہت بڑی چٹان آپ کے سر پر ڈال دینا اور آپ کو ختم کر دینا۔ آپ گئے دیکھیے، اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے، بیٹھے وہاں، قریب تھا کہ وہ اپنے منصوبے پر عمل پیرا ہوتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کہا کہ تھوڑی سی بے چینی ہو رہے ہیں، ہم یہاں سے اٹھیں گے۔ تو تھوڑی دیر میں اٹھ کر چلے گئے، اس کے بعد انہوں نے چٹان ڈالنے کی کوشش کی تھی، پوری تیاری۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا۔ اگر وہ چٹان پوری آپ کے سر پر گر جاتی تو آپ اس وقت ہی شہید ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بھی بچا لیا۔ اور جو دیت کا معاملہ ہے کہ مسلمان خاتون جو ہے، سونار کا بازار تھا ان کا، سونا خریدنے کی یا مارکیٹ میں گئی تھی، تو یہودی نے جو ہے برسر عام اس خاتون جو پردے میں تھی، پردہ پکڑ کے کھینچا، ایسا پلان کرا کہ جب اٹھی تو وہ پردے کو ایک جگہ باندھ جاتا، ان کا پردہ جو ہے ظاہر ہو گیا۔ وہاں ایک مسلمان کھڑا تھا، جیسے اس نے دیکھا کہ ہمارے مسلمان خاتون کے ساتھ ایک مسلم عورت کے ساتھ یہودی ایسی سازش کر رہا ہے، تو فوراً تلوار نکالے، اس کو ختم کر دیا۔ یہ سارے یہودی جمع ہو گئے، اس مسلمان کو بھی ختم کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فیصلے کے موقع پر گئے تھے، تب یہودیوں نے بھی آپ کو پھر مارنے کی کوشش کی تھی۔ اسی طرح اربد بن قیس بن جز اور عامر بن طفیل نے آپ کو دھوکے سے قتل کرنے کی سازش کی تھی۔ یہ تو مشہور واقعہ ہے جو پچھلے گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ ان دونوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ غالباً طواف کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ناپاک کوشش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ اسی طرح غزوہ حنین جو جنگ ہوئی، اس میں شیبہ بن عثمان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ اسی طرح غزوہ تبوک جو سن 9 ہجری میں ہوئی،
واپسی کے سفر میں منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ یہ بھی واقعہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کو جانے سے پہلے انہوں نے ایک مسجد بنائی تھی، اور منافقین وہ مسجد نہیں تھی بلکہ میٹنگ کرنے کی جگہ تھی، آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنا اسلام کے خلاف مسلمان۔ اللہ کے نبی کو بولے کہ آپ آگے ایک 2 رکعت نماز پڑھی، افتتاح کیجیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بہت مصروف ہوں، آنے کے بعد آپ کی مسجد میں آؤں گا، افتتاح کروں۔ لیکن تبوک سے واپسی کے موقع پر اتنی بھیانک انہوں نے سازش کی کہ جو پہاڑی علاقے سے آپ آ رہے تھے، ادھر کھائی تھی بڑی، یعنی ادھر اگر گر گئے تو کھائی میں جانا، اتنے اونچے پہاڑی علاقے سے آپ آ رہے تھے۔ تو اس وقت منافقین تقریباً حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے تھے، وہ پورے منافقین اس طرح اپنے ناک پر نقاب لگائے کہ چہرہ دکھنا ہو، تو اندھیرے میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے قاتلانہ حملہ کیا، ایسی جگہ پر کہ آپ کو اچانک جو ہے آپ پر حملہ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا، آپ دوسرا راستہ اختیار کیے، اور اسی وقت جو ہے رازدار رسول حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 یہودیوں کے نام گنائے، منافقین کے نام گنائے کہ یہ سب منافقین ہیں، ان سے محتاط رہنا۔ 200 منافقین کے نام بنام حضرت حذیفہ بن یمان کو یاد تھے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کسی کو نہیں بتانا، تم اپنے پاس اس کو رات میں رکھنا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اسی لیے اس کو رات میں رکھے، اور اس دن قتل کرنے کے لیے جو آئے تھے سب کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر مجھے مارنے کے لیے آئے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ مدینے میں جب بھی کوئی جنازہ آتا تھا، حضرت حذیفہ بن یمان کو دیکھتے تھے کہ اس جنازے میں شریک ہوتے جس جنازے میں حضرت حذیفہ شریک ہو، کیونکہ منافقین کی فہرست ان کے پاس تھی۔ اور اللہ کے نبی نے جب یہ فرمایا ہے کہ کسی کو نہیں بتانا، تو نہیں بتایا اپنی زندگی میں، لیکن صحابہ محسوس کرتے تھے کہ حذیفہ بن یمان کبھی منافق کی جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے، تو صحابہ بھی دور ہٹ جاتے۔ یہ واقعہ تبوک کے موقع پر ہوا۔ پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لانے کے بعد اللہ نے وحی کے ذریعے بیان فرمائے، بعد میں اس مسجد کو نکال کر پھینک دیا گیا، نکال دیا گیا مسجد۔ اور اسی طرح یہ تو آپ جانتے ہیں ہجرت کے وقت مشرکین نے دارالندوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی تمام تفصیلات طے کر لی تھیں، گھیرا بھی ڈال لیا تھا، مگر بفضل ربانی ان کے نرخے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف نکل گئے۔ یہ تو مشہور واقعہ ہے جب 13 سال مکمل ہوئے مکے میں، تو دارالندوہ ایک کفار مشرکین کا پارلیمنٹ ہے، جیسا ہمارے پاس پارلیمنٹ ہوتا ہے، وہ ہر دارالندواہی میں ہر ایک فیصلہ کرتے تھے، بڑے بڑے سردار بیٹھ کے۔ وہ میٹنگ تھی، اس دن میٹنگ میں بھی دیکھیے آپ، الرحیق المختوم کو کتاب چھپی ہے، آپ پڑھ لینا چاہیے۔ الرحیق المختوم میں لکھا ہے کہ سارے لوگ اندر بیٹھ گئے، آخری شخص ایک آیا، وہ سر پہ پٹکا باندھا تھا، بڑا ابا لباس پہنا ہوا، بزرگ شکل میں، لمبی داڑھی چھپی، تو اس کو پہچاننے تھے۔ جو دروازے پر 2 آدمی جو کھڑے تھے کسی کو اندر انٹرنس نہیں دے رہے تھے، کہا کہ تو کون ہے؟ میں بہت دور سے آیا ہوں مشورہ دینے کے لیے، نجد سے آیا ہوں، چھوڑے اندر جا کے وہ بیٹھا کنارے، مشورہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو میٹنگ کے تعلق سے یہاں ذکر کیا گیا تمام تفصیلات۔ میٹنگ میں پہلی بات یہ آئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قید میں ڈال دینا۔ یہ بوڑھا اٹھا بولا کہ اگر قید میں ڈالیں گے تو ان کے ساتھی سب مل کر آ کے قید سے چھڑا کر لے جائیں گے، اور تم جو ہے ان کو نہیں پکڑ سکو گے۔ پھر دوسرا مشورہ ہے کہ ان کو شہر بدل کر دینا، ملک بدل کر دینا، ملک سے نکال دینا۔ پھر وہ بوڑھا اٹھا، کہا کہ اگر ملک بدل کرو گے وہاں ٹیم جمع کر کے لا کے تم پر حملہ کریں گے، اس لیے یہ بھی ٹھیک نہیں۔ آخر میں ابو جہل اٹھا اور اس نے کہا کہ ہمارے قریش خاندان کے 40 نوجوان
جمع ہوں گے، ہر ایک کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوگی اور سارے نوجوان بیک وقت محمد کی گردن پر تلواریں چلائیں گے تو آپ کا خون بنی ہاشم میں بڑھ جائے گا۔ یعنی بنی ہاشم اتنے لوگوں کا بدلہ نہیں لے سکیں گے، ایک آدمی مارا تو اس کا بدلہ لیں گے، 40 آدمی مارنے کے مجرم نہیں تھے تو کس کا بدلہ لیں گے بنی ہاشم؟ اس لیے یہ مشورہ ابو جہل نے جب دیا تب جو ہے بڑا اٹھ کر بڑا یہ بالکل صحیح ہے۔ بعد میں الرحیق المختوم میں اس کو لکھا گیا، وہ بوڑھا بار بار جو مشورہ دے کے آخری مشورے پر اس نے کہا کہ یہ صحیح مشورہ ہے، تو وہ ابلیس تھا، ایک بوڑھے شکل میں آیا تھا۔ ہماری میٹنگوں میں بھی شیطان آ سکتا ہے، جن انسان کی شکل میں آ سکتا ہے۔ ابلیس کسی کا روپ دھار کر ہماری ہی میٹنگ میں شریک ہو کر ہمارے خلاف کارروائی کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ اتھینٹک بات بول رہا ہوں میں، یہ تاریخی آپ سیرت کتاب میں کسی بھی اٹھا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت جو ہے اس نے مشورہ دیا اور سبھی نے تیار کیا، یہ بالکل صحیح مشورہ ہے ابو جہل کا۔ اور اس کے بعد نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے طرف کھڑا کیا گیا، سب کے ہاتھ میں تلواریں تھیں کہ جیسے گھر سے باہر نکلیں گے سب ایک وقت حملہ کریں گے آپ پر، آپ مارنے کے لیے تو اکیلا کافی تھا، لیکن اتنے لوگوں کو انہوں نے جمع کیا۔ اور آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں حضرت علی کو اپنے بستر پر سلائے، اور یہ وہ لوگ جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، انہی کی تلواریں، زرہیں، سونے، چاندی کے اور بہت سارے سامان آپ کے گھر میں تھے، جو مارنے والے تھے انہی کے سامان آپ کے گھر میں تھے۔ آپ نے کہا صبح اٹھتے ہی پہلا کام یہ کرنا کہ جتنی بھی امانتیں ہیں وہ سب جو ہے ان کفار کو لوٹا دینا، پھر اس کے بعد تم جو ہے مدینہ آ جانا۔ اپنے بستر پر سلائے حضرت علی کو۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ بستر پر سونا بھی کتنی ہمت کی بات ہے، کیونکہ سب لوگ نہیں ملیں گے تو ان پر حملہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین پڑھتے ہوئے باہر نکلے اور آپ نے اس طرح کنکریاں اٹھا کے ایسے ماری تو اللہ تعالیٰ ان کو اونگ میں ڈال دیا، یعنی آنکھیں ان کی بند ہو گئی، پوری ایسا چستی کے ساتھ تلوار لے کر کھڑے تھے، ان کے ہاتھ ڈاؤن ہو گئے، آنکھوں میں نور کی آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے وہاں سے نکل گئے۔ اللہ نے اس طرح آپ کی حفاظت فرمائی۔ گھر کے اطراف پہرا دینے والے بھی آپ کو قتل نہیں کر سکتے، آپ کو مار نہیں سکتے۔ یہ اللہ کی شان ہے میرے بھائیوں، اللہ جس کو بچانا چاہے دنیا کی کوئی طاقت جو ہے کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مرتبہ اس طرح آپ کی جان بچ گئی اور آپ کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اور بھی واقعات اس کے بعد جو ہے ذکر کیا ہے سیرت نگاروں نے۔ بہت دلچسپ یہ باب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کس کن موقعوں پر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔